کی بسز تھیں یو ٹانگ کے ساتھ، تو وہ بھی ہم لوگ بسز لے کے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے مزید بسز کو بھی جو ہے پروکیومنٹ جاری ہے. تو ٹرانسپورٹ محکمہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال میں کچھ آپ کو نظر بھی آیا ہوگا، لیکن اپنے نہ صرف پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے، لیکن وہ زیادہ طور پہ جو ہے اب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بھی تحت آگے لے کے جا رہے ہیں. جو ہمارا الیکٹرک بسز جو ہیں وہ الحمدللہ صحیح طریقے سے چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ ہماری ریڈ لائن بی آر ٹی وہ کام اس کا چل رہا ہے. جو یلو لائن ہے بی آر ٹی اس میں جام صادق برج کا ٹینڈر فلوٹ ہو چکا ہے، چند دنوں میں وہ بھی ایوارڈ ہو جائے گا. پھر ہم ڈیپوز کا کام شروع کریں. تو ہم لوگ محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ جو ہے اس وقت وہ مکمل طور پہ ٹرانسپورٹ سولوشن پہ نہ صرف کراچی کے بعد لاڑکانہ، سکھر، حیدرآباد پہ اپنا کام کرا. اب مزید ڈسٹرکٹ کو ایڈ کیا جائے گا. اب ہمارے ٹارگیٹ میں شکارپور اور مزید اور ڈسٹرکٹس میرپور خاص، ان میں ہم کس طرح اپنی ویلیو ایڈڈ سروسز کو ایڈ کریں. یہ کچھ گزارشات تھی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. دوسری بات، جو ملک میں اس وقت ایک تماشا بنایا جا رہا ہے اور ملک میں پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پارلیمنٹ جو کہ ایک سپریم ترین ادارہ ہے پاکستان کا، سپریم ترین ادارہ پارلیمنٹ ہے اور کوئی ادارہ نہیں ہے سپریم. تو پارلیمنٹ کی توہین کی جا رہی ہے، اس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا. کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ جو آپ کا ایوان بالا ہے اس کے فیصلوں کا پہ کوئی کامنٹس دے یا اس کے فیصلوں پہ کوئی تنقید کرے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا کہ ثاقب نثار اور اس کے بیٹے کی گفتگو پہ ایک موجودہ عدالت سے کمنٹ آئے. یہ دو لوگوں کی پرائیویٹ گفتگو ہے، اس کے کیا پارلیمنٹ کو اس کا اختیار ہے اس چیز پہ کسی کو بلانے کا یا نہیں؟ دیکھیں جی، میں ایک بات واضح کر لوں کہ ثاقب نثار اور اس کے بیٹے کی گفتگو دو لوگوں کی پرائیویٹ گفتگو نہیں ہے. یہ ذاتی گفتگو نہیں ہے، یا ثاقب نثار کے بیٹے کی یا کسی اور کی گفتگو جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی ٹکٹس بیچنے کی بات ہو رہی ہو. یہ ایک پرائیویٹ گفتگو نہیں ہے، کیونکہ وہ بیٹا جو ہے وہ ثاقب نثار کا بیٹا ہے، اور ثاقب نثار اس ملک کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ رہ چکے ہیں. اور ثاقب نثار جب چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے تو انہوں نے اس ملک میں بہت ہی کنٹروورشل چیف جسٹس رہے ہیں، بہت ہی غیر آئینی طور پر پریکٹس کرتے ہوئے چیف جسٹس رہے ہیں، غیر قانونی طور پر پریکٹس کرتے ہوئے چیف جسٹس رہے ہیں. اور ثاقب نثار کے فیصلوں سے عمران خان کو فائدے پہنچے ہیں. ثاقب نثار کے فیصلوں سے عمران خان کے سیاسی مخالفوں کو بہت بڑا نقصان اور دھچکا پہنچا ہے. تو اگر آج ثاقب نثار کا بیٹا گفتگو میں پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بیچنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہر ہائیسٹ فورم پر ہونی چاہیے اور ضرور ہوگی. اس کی انویسٹیگیشن کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر یہ نہ دیکھا جائے کہ ٹھیک ہے یار یہ ہماری برادری کا ہے تو اس کو ریلیف دیں، کیونکہ ہماری کمیونٹی کا ہے کہ اس کو ریلیف دیں. ایک سابق چیف جسٹس کا معاملہ ہے، اس کی عزت کا مسئلہ ہے تو اس کی عزت کو بچائیں. اور قانون اور آئین کو دیکھا جائے تو اس کی کڑیاں ملتی ہیں. جب نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن کسی بھی کرپشن کا، کسی گرافٹ کا، کسی منی لانڈرنگ کا، کسی فائنینشیل امبیزمنٹ کا مقدمہ بناتے ہیں تو وہ کنیکشنز ڈھونڈتے ہیں، وہ کنیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو، تب انکوائریز ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا پیپروں میں لکھا ہوتا ہے کہ جی کہ کسی نے حلف لیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. کڑیاں ملتی ہیں کہ جب ثاقب نثار چیف جسٹس تھا اس نے اس چور بےمان عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا. کنیکشن ملتے ہیں کہ ثاقب نثار نے عمران خان کو بنی گالا کا انلیگل کنسٹرکشن ریگولائز کر کے دی. کڑی ملتی ہے کہ اس نے عمران خان کے کہنے پہ اس کے مخالفوں کو چن چن کر سزائیں دی، ان کو چن چن کے جیلوں میں بھیجا.
کڑیاں ملتی ہیں کہ اس کے لیے ان کی عمران خان کی اپنی تقاریریں، عمران خان کی اپنی تقاریبیں، اور سپریم کورٹ میں اس وقت پرائم منسٹر کا خطاب، جس میں ثاقب نثار ساتھ بیٹھا اور ایک دوسرے کو جو محبتیں کر رہے تھے، پھر ڈیم فنڈ اور یہ ڈرامے جتنی چل رہی تھی، یہ ساری کڑیاں ملتی ہیں. اس کڑیوں کے بعد اگر ثاقب نثار کا بیٹا اور ثاقب نثار پی ٹی آئی کے ٹکٹ کروڑوں روپے میں بیچ رہے ہیں تو ثاقب نثار کو اس وقت ہتھ کڑی لگی ہونی چاہیے اور ثاقب نثار اس وقت جیل کے پیچھے ہونا چاہیے. اور اگر پارلیمنٹ کی کمیٹی کسی کو بلاتی ہے تو کسی کو اختیار نہیں کہ اس کو روکے، کسی کو اختیار نہیں کہ پارلیمنٹ کی اس کمیٹی کو روکے، کیونکہ پارلیمنٹ سب سے زیادہ سپریم ادارہ وہ ہے. پارلیمنٹ کو کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو پارلیمنٹ کی بے توقیری یا کسی بھی ایسے ادارے کی جو انویسٹیگیشن کرنا چاہتا ہے، اس کو اختیار ہے کہ ثاقب نثار اور اس کے بیٹے کو بلائے، پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو کہ تمہیں ٹکٹیں کیوں دی گئی ہیں، تمہارا ایسا کیا محبت تھی کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹیں تم بانٹ رہے ہو اور تم بیچ رہے ہو، بیٹھ کر بانٹ بھی نہیں ہے، بیچ رہے ہو. ڈوب مرنے کا مقام ہے ثاقب نثار جیسے شخص کے اوپر. ثاقب نثار جیسا شخص، اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے کہ ایک چیف جسٹس تم رہ چکے ہو سپریم کورٹ کے، تم آج پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹیں بیچ رہے ہو. تمہاری یہ اوقات ہے، تمہاری یہ حیثیت ہے. تمہارا بیٹا بیٹھ کر جو دھندے اس نے اس وقت کیے، کس سے چھپے ہوئے؟ تم نے اپنے دامادوں کے لیے جو فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو جو نقصان پہنچایا، اپنے دامادوں کی دواؤں کے لیے جو ان کے اوپوننٹ کمپنیز تھی ان کو جو نقصان پہنچایا، یہ تو باقاعدہ اس کا بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ثاقب نثار کا. جس طرح ثاقب نثار نے اختیارات سے تجاوز کر کے غیر آئینی طور پہ فیصلے دیے، جس طرح ثاقب نثار نے نیپوٹزم کی ایک بدترین مثال اس پاکستان میں پیدا کی، تو آج ثاقب نثار اس کے بیٹے کے لیے ریلیف کیوں؟ کیا باقی جو سیاستدان تھے جن کو آپ نے چن چن کے ٹارگٹ کیا، کیا وہ کسی کو اولاد نہیں تھے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ نہیں تھا؟ تو یہ کون سا آسمان سے اترا ہوا ہے ثاقب نثار اور اس کا بیٹا، جس کے لیے خصوصی طور پر خاص محبت کی جا رہی ہے اور ریڈ کارپٹ دیا جا رہا ہے؟ جس طریقے سے آپ نے عمران خان کو ریڈ کارپٹ اور وہ محبت جاری ہے. عمران خان کیا کر رہا ہے آپ کے ملک کے ساتھ؟ آج بھی عمران خان آپ کے ملک کے خلاف ایک جھوٹا بیانیہ بیچ رہا ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو. جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی مد میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، وہ باتیں کیا ہیں؟ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی مد میں پوری دنیا کو غلط انفارمیشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان پہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. مجھے ایک بتائیں کہ عمران خان پہ کوئی انتقامی کارروائی ہوئی ہو جو ایک جرم اس نے نہیں کیا ہو. کیا منی لانڈرنگ میں عمران خان ملوث ہے یا نہیں ہے؟ ایک سمپل سوال ہے. پوری انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سن لے، پاکستانی کمیونٹی بھی سن لے، عمران خان کے وکلا بھی سن لے، اور جو اس کو ریلیف دے رہے وہ بھی سن لے. کیا عمران خان منی لانڈرنگ میں ملوث ہے یا نہیں ہے؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مقدمے کی ججمنٹ میں یہ چیز واضح ثبوت دیے گئے ہیں نہیں ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی، انہوں نے فارن فنڈنگ لی، انہوں نے بھارت اور اسرائیل سے پیسے لیے، انہوں نے ملکوں میں کی سیاست میں وہ پیسہ استعمال کیا جو کہ پاکستان کے قانون میں جائز نہیں ہے، پاکستان کے آئین میں جائز نہیں ہے. مجھے کسی ایک سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی یا کسی آئین کی کتاب میں دکھا دے کہ فارن فنڈنگ لینا جائز ہے، پاکستان کی سیاست میں بھارت اور اسرائیل کا پیسہ آنا جائز ہے. کوئی ایک مجھے مثال دے دے. نہیں ہے، الیگل کام کیا عمران خان نے. تو اگر اس پہ آج کارروائی ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہو رہی آج دن تک، تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اگر بی آر ٹی کے پی کے میں جس میں جسٹس بندیال صاحب نے اس کو اسٹے آرڈر دیا، اربوں روپے کی کرپشن، وہ اسٹے آرڈر جائز تھا یا ناجائز تھا؟ آئین کی کتاب اٹھا لیں، قانون کی کتاب اٹھا لیں، کچھ ججمنٹ اٹھا لیں کہ 2-3 سال تک آپ نے اسٹے آرڈر دیے. وہ گنڈاپور کو جس کو الیکشن کمیشن نے نااہل کیا، اسی بندیال صاحب نے اس کو گنڈاپور کو باقاعدہ اسٹے آرڈر دیا اور وہ چلتا رہا. وہ آپ کو ڈپٹی اسپیکر رہا، اور اس جاہل شخص کی وجہ سے جس کو قانون کا کچھ پتہ نہیں ہے، جس پہ بندیال صاحب نے اس کو اسٹے آرڈر دیا، اس نے پارلیمنٹ کو، اسمبلی کو ڈیزالو کرنے میں اس نے ایک اہم کردار ادا کر دیا. اس نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو اس نے اڑا دیا.
تو بھائی آپ اگر غلط لوگوں کو اسٹے آرڈر دے کے ایسی پوزیشنوں پہ بٹھاؤ گے تو وہی لوگ آپ کے آئین اور قانون کا ستیہ ناش کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو کیا اس میں عمران خان ملوث نہیں ہے؟ کیا اگر اس کیس کا جس طرح عمران خان نے اسمبلی توڑی جس میں عارف الوی، عمران خان اور گنڈا پور اور سوری قصوری اسد کا نہیں وہ سوری قاسم سوری، وہ گنڈا پور نہیں تھا، وہ سوری وہ قاسم سوری تھا، میں گنڈا پور کہہ رہا تھا، مائی اپولوجیز. تو قاسم سوری والے کیس میں جو بندیال صاحب نے اس کو دیا اسٹے آرڈر، تو یہ تینوں ملوث نہیں تھے، یہ تینوں ملوث تھے. تو جب یہ لوگ ملوث تھے اور اس میں آپ کے ملک کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے یہ بتائیں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ غیر آئینی کام کیا ہے. جب غیر آئینی کام کیا تو آپ نے عمران خان کو سزا کیا دی؟ آپ نے عارف الوی کو سزا کیا دی؟ آپ نے قاسم سوری کو سزا کیا دی؟ میرا سوال ہے، اوپن سوال ہے، عدالتوں سے سوال ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے سوال ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں کوئی شخص آئین توڑے، دنیا کے کسی شخص میں جو آئین سے انحرافی کرے، تو کیا دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ اور پڑھے لکھے ممالک میں ایسے لوگوں کو کیا سزائیں دی جاتی ہیں؟ منی لانڈرنگ والوں کو کیا سزائیں دی جاتی ہیں؟ کرپشن کرنے والوں کو کیا سزائیں دی جاتی ہیں؟ اس طرح کی پوری لسٹ ہے عمران خان کے خلاف. پھر جو سب سے گھناؤنا جرم اب کیا انہوں نے کہ آپ کے قومی اداروں پر حملے کرنا، اپنے قومی اداروں پر حملے کرنا، ان کو شروع میں ان کو ڈیفینڈ کرنا. ہائی کورٹ میں کہنا سیکنڈ ڈے جب اس کو رعایت دی گئی سپریم کورٹ بھی کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو دوبارہ ایسا ریئیکشن ہوگا. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، کہ مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو دوبارہ یہ ریئیکشن ہوگا. یہ ایڈمیشن بھی ہے پرانے جرم کی اور نئے جرم کی پیشن گوئی بھی ہے، اعتراف بھی ہے. اعتراف بھی کہ ہم نے پہلے بھی کیا اور آئندہ کی دھمکی بھی ہے. یہ دینا کہ جی اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. کیا یہ پاکستان، یہ دنیا کے کسی قانون میں اپنے قومی اداروں پر، اپنے شہداء کے مونیومنٹس پہ جنا، قائد اعظم محمد علی جناح ہاؤس تھا، وہ رہے کوئی بھی رہا تھا قائد اعظم محمد علی جناح ہاؤس، اپنے ملک کے بانی کے گھر کو آگ لگا دینا، اگر دنیا میں کہیں اور تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو عمران خان روز جھوٹ بول رہا ہے. میں وہی پھر کہوں گا کہ کیپٹل ہل کا فیصلہ سن لیں. کیپٹل ہل کے ماسٹر مائنڈ کو 18 سال قید ہوئی تھی عمران خان، کیونکہ وہاں پہ قانون چلتا ہے، وہاں پہ آپ سے محبت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، وہاں پہ کہ وہاں پہ جو مخصوص اوپر سیٹوں میں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں یا ان کے کوئی اور ایشوز ہیں کہ آپ کو سزا نہیں مل سکتی. آپ جیل میں ایک دن بھی جیل میں نہیں گیا عمران خان آج دن تک، اتنے سنگین جرائم کے باوجود ایک دن بھی جیل میں نہیں گیا. اور یہ اتنا منافق شخص ہے، اتنا منافق شخص ہے، پہلے انہی لوگوں کے بل بوتے میں اداروں کو اور پاکستان کی قوم اور پولیٹیکل پارٹیز کو دھمکی دیتا رہا، اور اب انہی لوگوں کو ڈسون کر رہا ہے. اس کی آپ نے انٹرویو لاسٹ دیکھے، اس میں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ لوگ کون ہیں. مطلب ایک شخص اتنا جھوٹ، مطلب جھوٹ میں تو اس کی پی ایچ ڈی ہوئی ہے، لیکن ایک شخص اتنا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اس کو پتہ نہیں یاسمین ناشد صاحبہ کون تھی، اس کو پتہ نہیں باقی لوگ جو پلاننگ کر رہے تھے جی کہ ہاں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جانا ہے، اندر جانا ہے، وہاں جمع ہونا ہے، وہ کون تھے؟ بولتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ لوگ کون ہیں. اب وہ یاسمین ناشد صاحبہ کو بھی پہچاننے سے عمران خان اگر انکار کر جائے تو آپ کیا کہو گے؟ کہ پہلے یہ ساری پلاننگ کرو، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جلاؤ گھیراؤ کرو. آپ کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس، ان کی فوٹیج ہم نے ریلیز کی ہیں، ان کی ویڈیوز ہم نے ریلیز کی ہیں جو اس بلبے میں جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ہیں. اور آپ کون اور کیسے کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں یہ لوگ کون ہیں؟ تو مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کے آج چیئرمین واقعی طور یا دماغی طور پہ واقعی اس کی حالت بالکل خراب ہے. وہ اب اس کی سوچنے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ جی میں ان لوگوں کو جانتا ہی نہیں جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا. اپنے ایم پی ایز، ایم این ایس، منسٹرز، ہاتھ میں ڈنڈے، منہ پہ نقاب، پتھر، بندوقیں، کور کمانڈر ہاؤس، پنڈی جی ایچ کیو، باقی جگہوں پر حملے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پلاننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویڈیوز موجود ہیں ان کے اسلام اور پشاور کے لیڈران کی، آپ نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ کہ ہاں جی جی ایچ کیو کے باہر جمع ہونا ہے. آپ نے دیکھی وہ ویڈیوز؟
اس کے باوجود کہتے جی میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں کون کر رہا ہے. تو یہ وہ شخص ہے کہ سب کو استعمال کیا, پی ٹی آئی کے معصوم ورکروں کو استعمال کیا, معصوم لوگوں کو جس کو اس نے ان کے ذہن میں یہ زہر ڈالا. عمران خان نے زہر ڈالا, وہ آج جیلوں میں پڑے ہوئے. جن کے ذہن میں عمران خان نے جن کو استعمال کیا اپنے ناپاک عزائم کے لیے, اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے, غیر آئینی طور پر دوبارہ اقتدار پر آنے کے لیے, عمران خان نے جن ورکروں کو, عہدیداروں کو, پارٹی لیڈرز کو اور ایم پی ایز ایم این ایز کو اس نے استعمال کیا, آج ان کو پہچانے سے عمران خان انکاری ہے. آج انکار کرتا کہ میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں. وہ لوگ کون تھے؟ وہ پلانٹڈ تھے, پتہ نہیں کون تھے. یاسمین راشد صاحبہ بھی پلانٹڈ تھی, یہاں پہ آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز بھی پلانٹڈ تھے, یہاں آپ کے لیڈران بھی پلانٹڈ تھے, کے پی کے اور آپ کے پنڈی اسلام آباد کے لیڈران وہ بھی پلانٹڈ تھے, پورا سب پلانٹڈ تھے. تو پھر آپ ہو کون؟ اگر سب سے ڈس اون کرتے تو چھوڑ دو فراست کو نا تم, اور خود بھگتو ان ساری چیزوں کو کہ آپ نے لوگوں کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینکا. عمران خان شرم آنی چاہیے, ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ کے لیے. لیڈر کا مقصد ہوتا ہے اپنے کارکنوں کو, اپنے ورکروں کو اون کرنا. تم اپنی ذات کے لیے تو ہر سازش کرنے کے لیے تیار ہو. آج تمہارے کارکن جو جیلوں پہ سڑ رہے ہیں, جو تمہاری وجہ سے غلط کام پہ, تم نے ان کو غلط کام پہ لگایا, آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کتنے لوگ ان کو پوچھنے گئے ہیں, کتنے لوگ ان کو کھانا پہنچانے گئے ہیں, کتنے لوگ ان سے ملاقاتوں کے لیے گئے. کیا عمران خان اس کی بیوی خود گئے کسی سے ملنے کے لیے؟ نہیں گئے, کہ انہوں نے ملک میں کو تماشا بنا. یہ لوگوں کو استعمال کرنا جانتے اس طرح کے لیڈران. یہ لیڈران نہیں ہیں, یہ وہ بہروپی ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف اقتدار, اور اقتدار کے لیے یہ ہر اپنے قوم کو, اپنے ملک کو, اپنے ملک کے عوام کو, اپنی پارٹی کے ورکران اور لیڈران کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, صرف اقتدار کی ہوس میں. تو یہ چیزیں ملک کے لیے خطرناک ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے خاص طور پہ میں کہوں گا کہ برائے مہربانی عمران خان جو بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے, آج بھی اس کے چھوڑے ہوئے لوگ جو دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھ کر ہمارے ملک کے لیے, ہمارے ملک کے اداروں کے لیے, یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر یا زمین پر آ کے جو لوگ اس طرح کے پروپیگنڈا میں ملوث ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی صرف ایک چیز دیکھے کہ اپنے ملک میں قانون دیکھ لے کہ اگر آپ کے ممالک میں, آپ کے ملکوں میں, آپ کے ترقی یافتہ اور ڈیموکریٹک کنٹریز میں اگر اس طرح کا کوئی لیڈر کام کرے تو اس کی کیا جگہ ہوگی. کیا اس کو آپ بھی اسی طریقے سے پولیٹیکل آدمی کہہ کے چھوڑ دیں گے کہ جی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو, یا اس کے ان کرائمز کا اس سے حساب لیں گے؟